السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت گرامی، جو صوفی سفر میں ہم نے سلسلہ انوار القرآن کے عنوان سے شروع کر رکھا ہے، اس میں صورتوں کا تعارف بھی ہے، مضامین قرآن کی منتخب آیات کی تفسیر بھی ہے، اور یہ لکھی ہے ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب نے۔ تو آج ہم سورۃ توبہ کے بارے میں شروع کر رہے ہیں۔ حضرت گرامی، اس صورت میں اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں کو خصوصی توبہ اور اس کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام توبہ اور مشرکین سے برآت کے اعلان کی وجہ سے اس کو سورۃ البراءت بھی کہتے ہیں۔ زمانہ نزول، اس سورت کے نزول کا زمانہ مدنی دور کا آخری زمانہ یعنی 9 ہجری ہے۔ عدم ذکر تسمیہ، عام صورتوں کی طرح اس صورت کے آغاز میں تسمیہ مذکور نہیں۔ امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے یہی سلسلہ جاری رہا۔ یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ مضامین، اس کے مضامین کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے: الف، سورت کے آغاز میں مشرکوں سے کیے گئے تمام معاہدوں کی منسوخی کا اعلان ہے۔ واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے روایات میں اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے: 9 ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ قافلہ کی روانگی کے بعد ان آیات کا نزول ہوا تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیں: مشرکین سے اللہ اور اس کا رسول بری ہیں، گویا اب مکہ کو دارالسلام قرار دیا جا چکا ہے، اس لیے بیت اللہ میں ہونے والے ساری مشرکانہ رسوم اور جاہلیت کے اطوار ختم کیے جاتے ہیں۔ بیت اللہ جس کی بنیاد ہی وحدت الہی کے اظہار کے لیے تھی، آئندہ اس میں کوئی مشرک داخل نہ ہو سکے گا، اور کعبے کا انتظام اہل ایمان کے ہاتھ میں ہوگا۔ خطہ عرب میں اسلام کے پھیل جانے کے بعد دوسرا مرحلہ عرب کی سرزمین سے باہر اسلام کو پھیلانا تھا۔ اس سلسلے میں اس دور کی 2 بڑی طاقتیں روم اور ایران کے ساتھ مقابلہ از بس ضروری تھا۔ اس مقابلے کے لیے غیر مسلم تہذیبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے ہدایات دی گئیں، اور کہا گیا کہ اگر یہ لوگ اسلام کے پیغام حق کو قبول نہ کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ معاملہ یوں ہوگا کہ یہ لوگ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے رکاوٹ نہیں بنیں گے اور مسلمانوں کے باج گزار بن کر رہیں گے، اور اگر یہ کفار اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں رکاوٹ بنے یا جزیہ ادا کر کے مسلمانوں کی عملداری اور عظمت کو تسلیم نہ کریں تو ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ حالات کے پیش نظر منافقین کے ساتھ تاحال چشم پوشی کا معاملہ تھا۔ اب جب کہ بیرونی خطرات کا دباؤ کم ہو رہا تھا تو ہدایت کی گئی کہ آئندہ منافقین کے ساتھ کسی طرح کی نرمی نہ برتی جائے۔ منافق تاحال سویم نامی شخص کے گھر میں جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اس گھر کو جلا دیا گیا۔ اس طرح مدینے کے باہر مضافات میں منافقین نے غیر مسلموں کی ملی بھگت سے ایک مسجد نما عمارت تیار کی تاکہ بیرونی سازشوں کو ٹھہرایا جا سکے۔ اس مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی دی کہ آپ اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ آپ نے وعدہ بھی فرما لیا، مگر جب وحی کے ذریعے سلسلے کے حقائق سامنے آئے تو اس مسجد زرار کو گرا دیا گیا۔ اہل نظر میں مخلصین و صادقین کا ایک طبقہ موجود تھا جو اخلاص کے باوجود عملی میدان میں کوتاہی اور سستی کا ارتکاب کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بعض صحابہ کرام نے ایسا ہی ایک بات سرزد ہو گئی، ان کو بھی متنبہ کیا گیا کہ زمانہ جنگ میں اس قسم کی سستی اور کاہلی شدید نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ نیز یہ واضح کر دیا گیا کہ ایسے مواقع آئندہ دعوی ایمان کو پرکھنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ جو شخص ایسے مواقع میں کوتاہی کرے گا اس کا دعوی ایمان معتبر نہ ہوگا۔ تو حضرات گرامی، یہ تھا اس کا پس منظر سورۃ توبہ کا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔